السلام علیکم۔ سپریم کورٹ سے میں ہوں ابرار حسین استوری اور ناظرین، آج سپریم کورٹ نے ریویو اینڈ ججمنٹ ایکٹ 2023 کالعدم قرار دے دیا ہے اور پی ڈی ایم حکومت کے تحلیل ہوتے ہی، حکومت جاتے ہی سپریم کورٹ نے ایک بڑا دھچکا دے دیا ہے۔ اور آج سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ سنایا اور اس کے کیا اثرات ہوں گے، اس حوالے سے میرے ساتھ سینئر صحافی ہیں ایکسپریس نیوز سے وابستہ جانزیب عویض صاحب۔ جانزیب عویض صاحب، سپریم کورٹ نے آج کے جو فیصلہ ہے جو 87 صفحات پر مشتمل ہے اور اس میں 30 صفحات پر مشتمل جسٹس منیب اختر کا اضافی نوٹ بھی ہے، تو کیا کہا گیا آج کے فیصلے میں؟ جی ابرار، سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلہ آج جاری کیا ہے اور بالخصوص 48 گھنٹے ابھی اتحادی حکومت کو قومی اسمبلی تحلیل ہوئے ہیں، تو ساتھ ہی اب یہ تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ اس کی ٹائمنگ کے اوپر بہرحال اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن سپریم کورٹ نے ابھی اپنے اس فیصلے میں یہ کہا ہے کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت جو فیصلے ہیں، ان فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق دینے کے لیے جو پارلیمنٹ نے قانون بنایا ہے یہ غیر آئینی ہے، کیونکہ آئین میں ترمیم کیے بغیر یہ حق حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ ایک عام قانون سازی کے ذریعے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کو ریگولیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ کے 5 ججز پر مشتمل ایک فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ ماسٹر آف دی روسٹر جو ہے، یعنی جو بینچ کمپوزیشن کا اختیار ہے، وہ تو چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کو ہی حاصل ہے۔ یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی کافی عرصے سے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالخصوص سن 2008 سے سیاستدانوں کی جانب سے متعدد بار یہ مطالبہ کیا جاتا رہا کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت جو فیصلے دیے گئے ہیں اس پہ اپیل کا حق ہونا چاہیے۔ اپیل کا حق رولز کو میں تبدیلی کر کے سپریم کورٹ نے خود نہیں دیا، پھر ایک کوشش پارلیمنٹ نے کی، لیکن اب اس کوشش کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ تو یہ شاید وہ قانون تھا جس کی وجہ سے جو پنجاب انتخابات ریویو کیس تھا اس کے اوپر پروسیڈنگ رکی ہوئی تھی۔ تو اب اس عدالتی فیصلے کے بعد نیکسٹ فیز میں یہ لگ رہا ہے کہ جیسے پنجاب الیکشنز نظر ثانی کیس کے اوپر سماعت شروع ہونے والی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ اب پروسیڈنگ شروع ہوگی، لیکن یہ اعتراض بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ کو قانون بنانے کا اختیار حاصل ہے اور اس طرح سے پارلیمنٹ کے بنائے گئے قوانین کو غیر آئینی قرار دینا یہ کوئی اچھی نظیر نہیں ہے، یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہے۔ اس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے کہ عدلیہ کو پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کو اس طرح سے کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اور پھر ایک ڈیبیٹ یہ بھی ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو لاء ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت جو کیسز ہیں ان کو سماعت کے لیے مقرر کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ اختیار جو ہے یہ 3 رکنی کمیٹی کے پاس ہے۔ اس لاء کو سپریم کورٹ نے سسپینڈ کیا ہوا ہے، اس کو اسٹرائک ڈاؤن نہیں کیا، غیر آئینی قرار نہیں دیا گیا۔ تو ایک آرگیومنٹ ہمارے سامنے یہ بھی آ رہا ہے کہ اس قانون کی روشنی میں جو یہ بینچ کمپوزیشن کی گئی، جو بینچ تشکیل دیا گیا، یہ بینچ کی تشکیل ہی درست نہیں ہے، یہ بینچ کی تشکیل ہی غلط تھی اور ہم خیال ججز کی بھی بات جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو اب ایسی صورتحال میں ایک نئی کنٹروورسی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنم لے گی، جوڈیشری پہ ایک مرتبہ پھر تنقید ہوگی اس فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اچھا جانزیب بھائی، جو بات آپ نے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ آخر کیا ضرورت پڑی کہ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال، ان کے پاس بھی تقریباً 1 ماہ کچھ دن کا وقت رہ گیا ہے، اس کے بعد پھر جو چیف جسٹس ہوں گے سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے، لیکن چیف جسٹس کی جانب سے یہ فیصلہ 19 جون کو محفوظ کیا گیا تھا، تقریباً 2 مہینے تک یہ فیصلہ روکا گیا، اور آج جب حکومت تحلیل ہوئی تو اس موقع پر اس کی جو ٹائمنگ ہے اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ بالکل واضح اور کلیئر ہے، اور وہ وجہ جناب یہ ہے کہ اگر اس وقت اسمبلی ہوتی اور یہ فیصلہ ہوتا تو ایک نیا قانون بھی بنایا جا سکتا تھا، پھر ایک نیا لاء بنایا جا سکتا تھا۔ اب اسمبلی نہیں ہے، کوئی نیا لاء نہیں بن سکتا۔ دوسرا، اگر اس وقت قومی اسمبلی ہوتی تو اس وقت جو پولیٹیشنز ہیں وہ پارلیمنٹ میں بات کر رہے ہوتے، بحث کر رہے ہوتے، تنقید کر رہے ہوتے جوڈیشری کے اوپر کہ بھائی ہم نے قانون بنایا، آپ نے کیوں اڑا دیا، آپ ہمارے بنائے ہوئے قانون کو کیوں اڑا رہے ہیں۔
لیکن اب وہ جواز بھی نہیں ہے. اب وہ ڈبیٹ بھی نہیں ہو سکتی جو پارلیمنٹ میں پہلے ہم نے دیکھی، جس میں ہو رہی تھی اور یہ باتیں کی جا رہی تھی کہ یہ اپنے پسند کے ججز کی بنیاد کے اوپر بینچز تشکیل دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کو غیر آئینی قرار دیا جاتا ہے. پھر یہ ڈبیٹ بھی پارلیمنٹ میں ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ جو ججز ہیں یہ ٹرلڈ ہیں کسی ایک طرف. اچھا، اس میں کچھ فیکٹس بڑے دلچسپ ہیں. 3 درخواست گزاران سپریم کورٹ میں آئے اس لا کو چیلنج کرنے کے لیے. جب اس کیس کی پروسیڈنگ کا بھی آغاز ہی ہوا تھا کہ ایڈوکیٹ علی ظفر آئے روسٹم پر، اور انہوں نے کہا کہ میں اس کیس میں فریق بننا چاہتا ہوں. انہوں نے لا کو چیلنج نہیں کیا. ایڈوکیٹ علی ظفر کس کے وکیل ہیں؟ یہ پی ٹی آئی کی طرف سے وہ آئے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں اس کیس میں فریق بنوں گا. کورٹ نے فوری طور کے اوپر انہوں نے فریق بننے کی پرمیشن دی، اور پھر اس کے بعد آرگیومنٹ سٹارٹ کر دیے گئے. جب دلائل شروع ہوئے، آرگیومنٹس انہوں نے دیے، تو جو درخواست گزاران جنہوں نے اس لا کو چیلنج کیا ہوا تھا انہوں نے کہا جی کہ ہم ایڈوکیٹ علی ظفر کے آرگیومنٹس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. 6 سماعتیں ہوئیں، فیصلہ محفوظ کر دیا گیا، اور پھر اسمبلی تحلیل ہوئی. 24 گھنٹے کے اندر اندر کاغذ جاری ہوئی کہ جی ہم فیصلہ سنائیں گے، اور پھر آج 48 گھنٹے کے بعد یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے. اچھا جانزیب بھائی، یقیناً سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے ایکٹ کو تو قلعدم قرار دیا ہے، ساتھ ساتھ یہاں پر بہت سارے سوالات یہ بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ جو پارلیمنٹ کی جانب سے قانون سازی کی گئی تھی، اس کا براہ راست جو فائدہ ہوگا وہ نواز شریف کو ہوگا، جہانگیر ترین کو ہوگا، کیونکہ ان کی تایاد نہلی ہے، اس پر ان کو اپیل کا حق ملے گا. تو اس پر کیا صداقت ہے، یا پھر اس کو ویسے مینوپولیٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف بھی جو ان کی نااہلی کا فیصلہ تھا آرٹیکل 184(3) کے تحت دیا گیا، اس فیصلے کے خلاف ریویو بھی ان کا ڈسمس ہو چکا ہے. وہ ججمنٹ جو ہے وہ فائنل ہو چکا ہے، اور ان کی نااہلی 5 سال کے حوالے سے قانون جو ہے وہ پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا، وہ ابھی بھی فیلڈ میں ہے، وہ کہیں چیلنج بھی نہیں ہوا. تو اس فیصلے سے نواز شریف کا کوئی تعلق یا جہانگیر ترین کا نہیں بنتا. ہاں، اگر ان کا 184(3) کے تحت ان کے فیصلے کے خلاف ریویو پینڈنگ ہوتا تو پھر یہ سوال اٹھایا جا سکتا تھا کہ جی نواز شریف کو بھی اب ان کو جو ریویو ہے اس کو ایز اے اپیل کے طور کے اوپر ٹریٹ کیا جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہے، ان کا ریویو بھی ڈسمس ہو چکا ہے. اپیل بھی سپریم کورٹ نے 184(3) میں جس طرح سے خیالی تنخواہ کی بنیاد کے اوپر جو فیصلہ دیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو یہ بالکل کلیئر ہے، واضح ہے کہ اس ججمنٹ کا فائدہ جو ہے وہ نواز شریف کو یا نواز شریف کے ساتھ جہانگیر ترین نے دیگر جو سیاستدان ہیں وہ اس کا فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. اچھا جانزیب بھائی، آخری سوال آپ سے ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنا دیا، اب آپ یہ بتائیں کہ پارلیمنٹ موجود ہے ہی نہیں، اور دوسرا ایک راستہ حکومت کے پاس یہ بھی موجود ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف اپیل بھی کر سکتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اپیل کریں گے یا پھر اگلی پارلیمنٹ آئے گی اس کا انتظار میں کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اب تو اسمبلی ظاہری باتیں نہیں ہے، قومی اسمبلی نہیں ہے، ختم ہو گئی ہے. تو اب ایسی صورتحال میں تو اب جو فیصلہ آ گیا ہے اس کے خلاف تو ریویو ہی ہو سکتا ہے، اور ریویو کا اسکوپ جو ہے وہ تو بڑا ہی محدود ہوتا ہے. تو پھر اس کے بعد جناب ایسی صورتحال میں اب دیکھنا یہ ہے کہ اب کیا اگر ریویو آتا ہے تو ریویو تو ڈسمس ہو جائے گا، وہ فورم تو آٹومیٹکلی جو محدود اسکوپ ہے اس کا، تو وہ تو بالکل کلیئر ہے، کوئی ریلیف نہیں ملتا. ہاں، نیکسٹ پارلیمنٹ آتی ہے، دیکھتے ہیں وہ کیا کرتی ہے. جی ناظرین، جانزیب عباسی صاحب نے جو ہے آج کے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی، اور یقیناً یہ بہت سارا جو ایک یہ پھیلایا جا رہا تھا کہ اس ایکٹ کے ذریعے جہانگیر ترین یا نواز شریف کو فائدہ دینے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن اس کیس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ پی ڈی ایم حکومت کے جاتے ہی یہ پہلا دھچکا ہے، اور آپ کو یہ بتا دوں اس کے ساتھ ساتھ ابھی اور بھی مقدمات جو ہے وہ سپریم کورٹ نے محفوظ کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور ممکنہ طور پر اس 1 ماہ کے اندر چیف جسٹس عمر عطا بندیال جس طرح پارلیمنٹ کے جو جس طرح کی قوانین کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے باہر پی ڈی ایم نے دھرنا دیا تھا اور سپریم کورٹ کو للکارا تھا، چیف جسٹس عمر عطا بندیال سمیت ان کے جو ہم خیال ججز ہیں ان کو للکارا تھا، شاید اس کا یہ جواب تصور کیا جا رہا ہے. اور اب کیونکہ پارلیمنٹ بھی نہیں ہے تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ان تمام معاملات پر کیا کچھ کرتی ہے، اور سپریم کورٹ سے مزید جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی
اس حوالے سے بھی آپ ناظرین کو آگاہ کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.